الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے، الدعاء مخ العبادت، کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً نماز کے بعد ایک مختصر دعا کروا دی جاتی ہے، لیکن وہ ایک رسمی طور پر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اصل دعا وہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مناجات کی جائے، تنہائی میں، اندھیرے میں، الگ کمرے میں، الگ مصلی پر، تہجد کے وقت میں، کوئی ایسا وقت جس میں آپ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کریں اور اس کے بعد پھر دعا بھی مانگیں، کیونکہ دعا بہت سے مسائل کا حل ہے۔ ہم ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو تو کوستے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر تنگی ہے، ہمارے فلاں پریشانیاں ہیں، فلاں قسم کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے کہ کبھی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی فریاد رکھیں، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو اللہ رب العزت انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ان مسائل کو حل کروں گا۔ اگر بندہ نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت بھی انہیں حل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، اور ہمارے مانگنے میں کمی ہو رہی ہے اور فلاں چیز ہمیں مل نہیں رہی۔ دعا کی 3 قسمیں۔ ایک دعا آپ نے کی وہ تو فوراً مل گئی آپ کو، کسی بھی حوالے سے آپ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس کا نعم البدل آپ کو اسی طریقے سے دعا کی صورت میں یا کسی اور جس چیز کے لیے آپ نے مانگی تھی اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ آپ نے دعا کی میرے لیے اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ آپ نے دعا کی میری کہیں اچھی جگہ جاب لگ جائے، اللہ رب العزت نے انتظام کر دیا۔ آپ نے دعا کی میرے کاروبار کے اندر خوب برکت ہو جائے، اللہ رب العزت نے آپ کی ایک دکان سے 4 دکانیں بنا دی، خوب برکتیں ہو گئی۔ آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا، اولاد کی دعا کی، اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ یہ ایک قسم ہے کہ دعا مانگو اور وہ عطا ہو، اور دوسری وہ ہے کہ آپ نے دعا کی لیکن اللہ رب العزت نے وہ تو پوری نہیں کی، آپ اپنے لیے کوئی دعا مانگ رہے تھے اور مسلسل مانگ رہے ہیں لیکن وہ عطا نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کے بحاف پر آپ پر آنے والی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ اس طرح بھی قبولیت ہوتی ہے دعا کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت دعا ہر حال میں قبول کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دعا کی 3 قسمیں۔ ایک قسم میں نے پہلی بتائی، دوسری قسم کہ آپ پر بڑی مصیبتوں کو اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں نقصان ہونے والا تھا لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے بچا لیا۔ آپ امتحان میں فیل ہونے والے تھے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو کھول دیا، وہ اس سوال کا جواب آپ کو آ گیا دوران امتحان ہی، یا سوال کا جواب نہیں آیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کسی بڑی مصیبت سے آپ کو بچا دیا۔ آپ بیمار ہونے والے تھے، آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس سے آپ کو بچا دیا۔ آپ کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اکثر لوگ سنا نہیں بولتے کہ میں مرتے مرتے بچ گیا،
تو یہ اللہ رب العزت بچاتے ہیں۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت اس کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ جب آپ قیامت میں اٹھیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی ان دعاؤں کا صلہ آپ کو عطا کریں گے جو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی۔ آپ دعا مانگ رہے تھے، قبول نہیں ہوئی، تو آپ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت آخرت میں ان دعاؤں کے جو ان کو قبول نہیں کر رہے ایک بڑا ذخیرہ رکھا ہے، بڑا اجر و ثواب، کہ آدمی جب ان ثواب کو دیکھے گا، ان اجر کو دیکھے گا، تو بولیں گے کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرنے والا بنائے۔ خوب اہتمام کریں تہجد میں، جس وقت تنہائی ہو کوشش کریں اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے تھوڑا سا گڑ گڑا لیا کریں۔ سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اہتمام کریں دعا کریں، عصر کی نماز کے بعد خوب اہتمام کریں، افطار سے پہلے خوب اہتمام کریں، یہ وہ وقت ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے فوراً بعد دعا کیا کریں، فرض نماز کے فوراً بعد دعا کیا کریں، یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ